اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید نے ارشاد فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یعنی کہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی بہتر ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت میں پیروی کے لیے بہترین طریقہ موجود ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ وہ کنسیپٹ ہے اور یہ ہمارے لیے وہ مشعل راہ ہے کہ ہمیں پیدا ہونے سے لے کر قبر میں جانے تک کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں سوائے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے طریقے کے، کہ اگر ہم اپنی زندگی کے کسی بھی شعبے کے اندر، اپنے زندگی کے کسی بھی راستے میں کوئی بھی مسئلہ اگر ہمیں درپیش آتا ہے تو ہمارے لیے سب سے بہترین طریقہ، سب سے بہترین ہمارا رہبر، سب سے بہترین ہمیں گائیڈ کرنے والا حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا راستہ ہے۔ چونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہمیں اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اگر مسلمان حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے، آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کرنے کی کوشش کریں اور خود کو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے اسوۃ حسنہ پر کھڑا کر کے اپنی سانسوں کو گزاریں، اپنی زندگی کو گزاریں، تو یہ کہنا بیجا نہیں ہوگا کہ وہ دونوں جہان میں کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ صرف اور صرف صراط مستقیم اور صحیح راستہ، اللہ کی رضا کو پانے والا راستہ، اللہ کی رضا تک پہنچانے والا راستہ، بلکہ یوں کہا جائے کہ جنت والا راستہ اگر ہے تو وہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی سنتوں والا راستہ ہے۔ چونکہ دور حاضر میں ہوتا کیا ہے، ہر انسان کی دو کوالٹی ہوتی ہیں، دو رنگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ رنگ، وہ روپ جو اس کا اوپر سے باہر سے نظر آتا ہے، اور دوسرا وہ روپ، وہ رنگ جو اس کا اندر سے ہے، جس کو ہم ایک تو کردار کہہ سکتے ہیں، جو ایک اندرونی رنگ ہمارا ہوتا ہے کہ ہم باہر سے کچھ ہیں اور اندر سے کچھ اور ہیں۔ تو ایک تو باہر والا رنگ روپ اور ایک دوسرا اندر والا رنگ روپ، جس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارا اندر والا روپ ہوتا ہے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں ریئل سیلف، اور جو دوسرا والا روپ ہوتا ہے ہمارا، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں پروجیکٹ سیلف، یعنی وہ ہمارا روپ، وہ ہمارا رنگ جس کو ہم سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس پر ہم زیادہ کام کرتے ہیں، جو ہمارا باہر کا حصہ ہے، یعنی ہمارا پہننا اوڑھنا، ہمارا سنورنا، ہماری صاف صفائی، ہمارا رہن سہن، یہ سب چیزیں۔ اور دوسرا وہ جس کو ہم اخلاقی طور پر، کرداری طور پر، جو ہمارے لیے اخلاق ہے، جو ہمارا کردار ہے، جو ہمارا کلچر اور نیچر ہے، یہ دوسرا جو ہے ہمارا سیلف ہوا کرتا ہے۔ تو اگر انسان کی اس دونوں رخوں کو دیکھا جائے، انسان کے ان دونوں روپوں کو دیکھا جائے، تو ظاہری طور پر یہ بات سامنے آتی ہے کہ انسان اپنے باہر والے حصے کو، باہر والے روپ کو زیادہ سنوارنے کی کوشش کرتا ہے بمقابل اندر والے روپ کے۔ چونکہ جب ہمارے یہاں پر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہمارا ذہن یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس کو یہ تعلیم حاصل کرانی ہے، فلاں اسکول کے اندر، فلاں یونیورسٹی کے اندر اس کو اس تعلیم تک پڑھانا ہے، صرف اس لیے کہ اسے ایک اچھی نوکری مل جائے، صرف اس لیے کہ یہ ایک اچھا بزنس مین بن جائے، صرف اس لیے کہ یہ فلاں کام میں جو ہے ماہر ہو جائے، تاکہ یہ زیادہ پیسہ کما سکے، تاکہ یہ اپنی امیج اچھی بنا سکے اور آگے چل کے اپنا فیوچر صحیح کر سکے۔ یہ ایک عام سوچ بن چکی ہے آج کے مسلمانوں کی، آج کے انسانوں کی۔ لیکن کہیں بھی ہمارے ذہن کے اندر یہ بات نہیں آتی کہ ہم جو اس بچے کی اتنی فکر کر رہے ہیں، اس کے اوپر سے اس کو سنوارنے کی، کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ہمارے یہاں جو بچہ پیدا ہوا ہے، ہم اس کے کردار کو اچھا کرنے کی کوشش کریں؟ کہ ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ہم اپنے بچے کی جو ہے اخلاقی طور پر تربیت اس کی کریں؟ کہ ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ہم اس بچے کو ایک مشین نہیں، بلکہ ہم اس بچے کو جو ہے ایک اچھا انسان بنائیں گے؟ نہیں، یہ سب باتیں دور کی، ہم صرف یہ سوچتے ہیں کہ اچھی تعلیم حاصل کر کے اچھا جو ہے یہ نوکری حاصل کر لیں اور اچھا پیسہ کما لیں اور اچھی بلڈنگ کھڑی کر لیں۔ تو ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ ہم خود کو بھی
اور اپنے بچوں کو بھی ایک مشین نہ بنائیں، بلکہ ایک صحیح انسان بنائیں، ایک ایسا انسان بنائیں جو با اخلاق انسان ہو، ایک ایسا بچہ بنائیں، ایک ایسا طالب علم اور ایک ایسا نوجوان اس کو بنائیں کہ جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو اخلاق تھا اس اخلاق کا پیروکار ہو، اس اخلاق کو فالو کرنے والا ہو، اس اخلاق پر عمل کرنے والا ہو، اس اسوۃ حسنہ، اس بہترین طریقے پر جو ہے چلنے والا ہو، جو طریقہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو رہا ہے اور جس طریقے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ذکر فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے، بہترین راستہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں اور آپ کو جو ہے اپنا جو اندرونی والا اخلاق ہے اس کو سنبھالنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہمیں اپنے باہر کے حصے کو، اپنے اوپری جو ہے روپ کو نہیں سنوارنا ہے، کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے جن کپڑوں میں سوتے ہو اس کپڑے میں آپ جا کر جو ہے کسی اسٹیج پر اسپیچ دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اپنے باہر سے بھی خود کو سنوارنا یہ بھی ضروری ہے کہ جس کپڑے میں آپ جو ہے واک کرتے ہیں اس کپڑے میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ وہ ایک الگ کام کے لیے وہ آپ کا روپ ہے، لیکن نماز کے لیے آپ کا جو روپ ہوگا، جو رنگ ہوگا باہر کے حصے سے، جو آپ کی پرسنالٹی ہے وہ ایک الگ طریقے کی ہوگی۔ تو نماز کے لیے اوپری حصے، اوپری روپ ہمارا الگ ہے، سونے والے کپڑے ہمارے الگ ہیں، واک کرنے والے ہمارے الگ ہیں، ایکسرسائز کی ہماری جو ڈریس ہے وہ الگ ہے۔ تو ہر طریقے سے ہمیں اوپر سے بھی اپنے آپ کو جو ہے جہاں پر جس چیز کی ضرورت ہو اس چیز میں ڈھالنا ہے، لیکن خاص طور سے ہمیں ڈھالنے کی ضرورت ہے اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو، اپنے کلچر کو اور خود کو جو ہے، تاکہ ہم اس راستے پر پہنچ سکیں جو راستہ ہمیں کامیابی تک لے جانے والا ہے، اس راستے پر کھڑے ہونے کی کوشش کریں جو راستہ ہمیں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت سے ملا کرتا ہے۔ اور یہیں پر ایک بات ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان عالی شان کہ خاموشی، خاموش رہنا، کم بولنا، یہ اخلاق کا سردار ہے۔ کیا ہے؟ اخلاق کا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اچھے اخلاق مند بن جائیں تو اس کی سب سے بڑی اس کی سرداری کیا ہے؟ اس کی سرداری یہ ہے کہ ہم کم بولنے والے بنیں، یہ سرداری ہے۔ کم بولنے کا مطلب یہ نہیں کہ کہیں پہ برائی ہو رہی ہے اور آپ خاموش کھڑیں، ارے مجھے تو کم بولنا نہیں۔ کم بولنے کا مطلب یہ ہے کہ فضول گوئی سے بچیں، بیجا کلامی سے بچیں اور فحش کلامی سے بچیں، غلط گوئیوں سے بچیں، اور جہاں پر دین کی دعوت کی بات آئے، جہاں پر اچھی باتیں شیئر کرنے کی بات آئے، جہاں پر برائی کو روکنے کی بات آئے تو وہاں پر خاموش رہنا بہتر نہیں ہے، کیونکہ ہمیں یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے اچھی بات بولنا جو ہے خاموش رہنے سے بہتر ہوتا ہے۔ اچھی بات بولنا یہ کیا ہے؟ خاموش رہنے سے بہتر ہے، اور فضول بات بولنا جو ہے اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم خاموش رہیں۔ اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایسا کون سا انسان ہے جو ہمیں بدل سکتا ہے، ایسا دنیا کے اندر کون ہے، کون سا ٹیچر ہے، کون سی درسگاہ ہے، کون سا اسکول ہے جو ہمیں بدل سکتا ہے، تو ایک شخص میں آپ کو ایسا بتاؤں گا جو آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے، آپ کو پورے کا پورا 100% آپ کو بدل سکتا ہے۔ جی ہاں، ایک شخص دنیا کے اندر ایسا ہے۔ اب آپ کہیں گے بتائیے کون سا شخص ہے؟ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ وہ شخص، اگر آپ کو تلاش کرنا ہے تو آپ جائیں اور ایک مرر، شیشے کے سامنے آپ کھڑے ہو جائیں، آپ کو وہاں پر ایک شخص ملے گا جو آپ کو بدل سکتا ہے پوری طریقے سے۔ شیشے کے سامنے جب آپ کھڑے ہوں گے کون آپ کو نظر آئے گا؟ بتائیے، آپ خود نظر آئیں گے، خود۔ تو وہی ایک انسان ہے جو آپ کو بدل سکتا ہے، یعنی آپ کا اپنا آپا۔ اگر آپ خود کو بدلنا چاہتے ہیں، اگر آپ ایسے انسان کو تلاش کر رہے ہیں جو آپ کو بدل سکے، جو آپ کی زندگی کو چینج کر سکے، آپ کے فیوچر کو اچھا کر سکے، آپ کے پریزنٹ کو اچھا کر سکے، تو وہ کوئی اور شخص نہیں ہے بلکہ وہ آپ خود ہیں۔ آپ جب تک اپنے اندر اس بات کو پیدا نہیں کریں گے، جب تک آپ اپنے اندر اس جذبے کو جو ہے ابھاریں گے نہیں، جب تک آپ اپنے اندر جو ہے اس پیشن کو پیدا نہیں کریں گے کہ آپ بدلنا چاہتے ہیں، آپ خود کو چینج کرنا چاہتے ہیں، آپ خود کو صحیح راستے پر لانا چاہتے ہیں، اس بات کو جب تک آپ خود تسلیم نہیں کریں گے، اپنے آپ کو یہ گول اور اپنے آپ کو یہ مقصد نہیں دیں گے، تب تک آپ کو دنیا کا کوئی شخص بدل نہیں سکتا۔ کیونکہ ہم خود بدلنا چاہتے ہیں تو ہمیں خود کو ہی کوشش کرنا ہوگی، اپنے اندر اس چیز کا پیشن پیدا کرنا ہوگا، اپنے اندر اس چیز کا جذبہ جو ہے اور ہمت اور جرأت ہم کو پیدا کرنی ہوگی۔ اس لیے ارادہ کریں کہ ہمیں کسی اور کی موٹیویشن ویڈیوز پر، کسی اور کی جو ہے موٹیویشن تقریب پر، اسپیچ پر نہیں جانا ہے، کیونکہ دنیا کا کوئی بھی انسان آپ کو کتنا سمجھا لے آپ بدل نہیں سکتے جب تک آپ خود بدلنا نہیں چاہتے۔ اس لیے اپنے داموں کو پھیلائیں، اپنے ظرف کو بڑا کریں اور خود کو بدلنے کی کوشش کریں۔ جب تک ہم خود چینج نہیں ہوں گے، جب تک ہم خود پرسنلی نہیں بدلیں گے، تب تک یہ معاشرہ بھی نہیں بدل سکتا، کیونکہ معاشرہ فرد سے بنتا ہے،
ایک ایک شخص کو جوڑیں گے تب معاشرہ بنتا ہے. چونکہ جب ایک ایک شخص خود سدھر جائے گا, خود اپنے آپ کو بدل لے گا, تو معاشرہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. اور کامیاب اور جیتے ہوئے لوگ, بڑے لوگوں کی پہچان کیا ہوتی ہے, یہ بھی آپ سماعت کریں. بڑے لوگوں کی پہچان ہوتی ہے اپنی غلطی کو تسلیم کر لینا. کیا ہوتی ہے؟ اپنی غلطی کو تسلیم کر لینا. کہ انسان بڑا کب بنتا ہے, انسان کامیاب کب بنتا ہے, انسان جو ہے اپنی لائف کے اندر یا اپنے کسی بھی گول کے اندر سکسیس کب ہوتا ہے؟ وہ کامیاب جب ہوتا ہے جب اس کے اندر سے کمیاں ختم ہو جائیں, جب اس کے اندر سے برائیاں دور ہو جائیں. ایک اچھا مستری آپ جب بن سکتے ہیں جب آپ اچھا کام کرتے ہو. یہ نہیں کہ آپ پنکھا صحیح کر رہے ہیں اور آپ کو جو ہے تار اس کے کنیکشن کرنا نہیں آتے ہیں, ابھی آپ کے اندر کمی ہے, ابھی آپ کے اندر ایک برائی ہے, ایک عیب ہے, ابھی آپ اچھے مستری نہیں ہیں. اگر آپ کو اچھا مستری بننا ہے, اگر آپ کو کچھ صحیح بننا ہے, کامیاب بننا ہے, تو آپ کو اپنی کمیوں کو دور کرنا ہوگا. یہ سب سے اہم چیز ہے. اور وہی انسان کامیاب ہوتا ہے, بڑا آدمی وہی ہوتا ہے جو اپنی کمی کو مان لے, اپنی کمی کو تسلیم کر کے اس کمی کو, اس عیب کو دور کر لیتا ہے. تو اس لیے اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنی غلطیوں کو تسلیم کریں, اپنی غلطیوں کو مانیں, اور ان غلطیوں کو مان کر جو ہے صحیح کر کے پھر آپ دیکھیں جو غلطیاں دور ہو جائیں گی, کمیاں دور ہو جائیں گی, عیب دور ہو جائیں گے, پھر آپ ایک سکسیس انسان بن سکتے ہیں, آپ ایک کامیاب انسان بن سکتے ہیں. اور ناکام انسان کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی غلطی کو نہیں مانتا. ناکام انسان کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ وہ اپنی غلطی کو نہیں مانتا, کیونکہ اس کے اندر آپ غلطی اس کی بتائیں گے, مانیں گے نہیں. جب غلطی مانے گا نہیں تو غلطی سدھریں گی نہیں. اور جس انسان کے اندر میری غلطیاں بھری ہوئی ہوں تو وہ کامیاب ہو سکتا ہے کیا؟ بتائیے آپ. کسی قیمت پر کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک عیب ختم نہ ہو جائیں, جب تک کمیاں دور نہ ہو جائیں. تو شکر ادا کریں ان لوگوں کا جو آپ کی غلطیوں کو پکڑتے ہیں, شکر ادا کریں ان لوگوں کا جو آپ کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش کرتے ہیں, شکر ادا کریں ان لوگوں کا جو آپ کو جو ہے صحیح راہ پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ کی کمیاں نکال کر آپ کی کمیوں کو درست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور خود کو بھی بدلنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی سنتوں پر, آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد اور ساری باتوں کا نچوڑ یہی ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ ہمارے لیے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے. حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے اس طرح سے زندگی گزاری. اگر ہم ان ساری چیزوں کا نچوڑ دیکھیں, آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں, تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جتنے بھی لوگ آج دنیا کے اندر کامیابی تک پہنچ گئے ہیں, وہ انہوں نے سارے وہی طریقے اپنائے جو طریقے حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ہم کو عطا کیے. چاہے وہ کامیاب ہونے والے انسان کافر ہوں یا مسلمان, اس سے کوئی سروکار نہیں ہے, کوئی بھی ہو, کسی بھی مذہب کا ہو. اگر آپ اس کے کامیابی کی جو راز ہیں, اس کی سکسیس ہونے کی جو ٹپس ہیں, ان کو اگر آپ نوٹ کریں گے اور اس لسٹ میں لکھیں گے, پھر ان طریقوں کو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی سے میچ کریں گے, تو آپ کو سب وہ طریقے نظر آئیں گے جو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے زندگی کے مطابق جو ہے گزارے ہیں. یہ اور بات ہے کہ وہ ان لوگوں نے ان طریقوں کو نبی کا نام نہ دیا ہو, لیکن اگر آپ دیکھیں وقت کی اہمیت, جس طرح پچھلے جمعے کو میں نے بتایا تھا, وقت کی اہمیت یہ کامیابی کی سب سے پہلی منزل ہوتی ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کے اندر اگر ہم مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے, اور جتنی بزرگان دین ہمارے رہے ہیں, کہ انہیں وقت کی کس طرح سے قدر تھی اور وہ کس طرح سے اپنے وقت کا جو ہے صحیح استعمال کیا کرتے تھے. دوسری بات دیکھیں آپ کہ خود کی ہیلتھ, جو میں نے دوسری چیز پہلے بتائی تھی آپ کو, کہ اپنی ہیلتھ کا صحیح رکھنا, خود کو صحت یاب رکھنا, یہ بھی کامیابی کی سیڑھیوں میں سے ایک سیڑھی ہوتی ہے. اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی آپ پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بھی کھانا تناول فرماتے تھے تو بھوک سے کم کھانا کھاتے تھے, بھوک سے کم کھانا کھاتے تھے. اور جو شخص بھوک سے کم کھانا کھاتا ہے وہ شخص کبھی پیٹ کا مریض نہیں ہو سکتا. پیٹ کا مریض نہیں ہوگا, جس کا پیٹ صحیح ہے وہ انسان 95 مرضوں سے لڑ چکا ہے. کیونکہ جس کا پیٹ خراب ہوتا ہے تو جس شخص کا پیٹ صحیح نہیں ہے اسے 95 جو بیماریاں ہوتی ہیں پرسنٹیج کے حساب سے وہ پیٹ کی وجہ سے ہوتی ہے. اس لیے پیٹ صحیح رہے گا تو آپ خود صحیح رہیں گے. تو یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں, لمبی ڈیٹیل ہے, لیکن آپ شارٹ کٹ میں اس کو یوں سمجھیں کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی یقیناً ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. تو کوشش کریں خود کو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی کے مطابق, آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق, اپنے اسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جو ہے زندگی بسر کرنے کی. اور ایک چیز اپنی زندگی کے اندر ضرور شامل کریں, ایک چیز جو ہے اپنے اندر ضرور شامل کریں, وہ یہ ہے
کہ صبح کو جلدی اٹھنا، رات کو جلدی سونا، یہ بھی بہت اہم چیز ہے ہماری زندگی کے اندر. کیونکہ ہوتا کیا ہے، رات کو دیر سے سونے کی وجہ سے صبح جلدی نہیں اٹھ پاتے. جو شخص صبح کو جلدی اٹھتا ہے اس کے سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے اس کے لیے کہ اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے، اس کے دن میں برکت ہوتی ہے، اور وہ شخص جو ہے ذہنی طور پر بھی جو ہے بہت شارپ ہوتا ہے، ذہنی طور پر ہی بہت اس کا ذہن کھلا ہوا رہتا ہے. کیونکہ اگر آپ صبح کو جلدی اٹھیں گے، جو لوگ اٹھتے ہیں صبح میں جلدی اور بعد میں نہیں سوتے ہیں، وہ اس چیز کو اچھی طریقے سے جانتے ہوں گے کہ وہ کئی سارے کام ایسے ہوتے ہیں کہ وہ صبح میں اس کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں. جب تک دنیا سو کے اٹھتی ہے وہ کئی سارے کام کیا کرتے ہیں، کمپلیٹ کر لیتے ہیں. دن میں برکت ہو گئی، تو صبح روزی تقسیم ہوتی ہے. اگر صبح آپ اٹھیں گے تو اس میں آپ کے رزق میں برکت ہوگی. آپ صبح اٹھیں گے، نماز کے بعد آپ دیکھیں کس طرح سے ذہن کو سکون ملتا ہے دماغی، کس طرح سے ہماری باڈی کے لیے بھی جو ہے بڑا ہی بہترین ریلیکس نصیب جو ہے ہم کو محسوس ہوتا ہے. تو یہ چیزیں بھی جو ہے اپنی زندگی کے اندر شامل کریں. اور ہم تو مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں، تو ہمارے لیے تو بہترین طریقہ ہم کو دیا گیا ہے نا کہ ہم صبح کو تہجد کی نماز ادا کریں. اگر تہجد کی نماز ادا نہیں کر سکتے تو کم سے کم ہمیں نماز فجر جو ہے جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا موقع ملا ہے کہ اگر آپ نماز فجر جو ہے جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اس کی برکت سے آپ صبح جلدی اٹھیں گے. بس اگر آپ ایک مرتبہ اٹھ گئے تو سمجھ لیجیے انشاءاللہ آپ بلندیوں تک اٹھتے ہوئے چلے جائیں گے. یہ فجر کی نماز کی برکت ہے جو آپ کو جلدی اٹھا کر بلندی تک جو ہے پہنچا دیا کرتی ہے. اور اٹھنے کے لیے قربانی دینی پڑے گی نیند کی، کہ کوئی بھی کامیابی بنا قربانی کے نصیب نہیں ہوتی. اور جو کامیابی بنا قربانی کے نصیب ہو جائے تو اس کامیابی کے پیچھے کسی دوسرے کی قربانی ہوگی، اور دوسرے کی بھی قربانی نہیں ہے تو وہ کامیابی آپ کی کامیابی نہیں ہے، بلکہ چھوٹی موٹی خواہش آپ کی پوری ہوئی ہے. بڑی کامیابی چاہتے ہیں تو بڑی قربانی دینی ہوگی، کیونکہ کچھ کرنے کے لیے، کچھ پانے کے لیے کچھ ہمیں کھونا پڑتا ہے. اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اپنی نیندوں کو قربان کریں، اپنی نیندوں کو قربان کر کے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں. پھر دیکھیں انشاءاللہ تبارک و تعالی کس طرح سے ہماری زندگی کے اندر ایک نیا موڑ آتا ہے جو ہمیں کامیابی کی طرف، جو ہمیں سنت رسول کی طرف، جو ہمیں مذہب اسلام کی طرف جو ہے لے کر کے جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.